اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ ہمارا موضوع انصار حسینی ہے، وہ شخصیات، وہ افراد جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام پر اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ امام مظلوم جب تنہا تھے، زمانہ دشمن تھا، تو ان ہستیوں نے امام علیہ السلام پر اپنی قربانی کو پیش کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، ان ہستیوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں جانا جائے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ان لوگوں کا ذکر شروع کیا ہے جنہوں نے عہد رسول کو درک کیا اور پیغمبر اکرم کی محفل میں بیٹھے اور اصحاب رسول ہونے کا شرف حاصل کیا۔ کئی لوگ تھے جنہوں نے رسول خدا کے زمانے میں یعنی اصحاب رسول تھے اور پھر مولا حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں پہنچے تھے۔ ان میں سے آج جس ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جناب حضرت حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ ان حضرت کا تعلق اصحاب رسول سے ہے، صحابی رسول ہیں، اور ان کا تعلق اسدی قبیلے سے ہے، یعنی بنو اسد قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ کربلا کے میدان میں ان کی عمر تقریباً جو زیادہ سے زیادہ لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 70 سے 75 سال ان کی عمر تھی، اور بعض اور بھی روایات موجود ہیں لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ ان کی عمر مبارک 70 سے 75 سال تھی۔ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول خدا ایک رستے سے گزر رہے ہیں، چند بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، تو رسول خدا رکے اور ایک بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، محبت کی، پیار کیا۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، بچے تو اور بھی کھیلنے والے ہیں، آپ نے فقط ایک بچے سے انس دکھایا، ایک بچے سے محبت اور پیار کیا ہے، باقیوں سے کیوں نہیں کیا؟ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا، ان کی خوبی یہ ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا ہے کہ میرے حسین آگے آگے چل رہے ہیں اور یہی بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہا ہے اور مولا حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں سے مس کرتے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے ان سے اس لیے زیادہ انس اور محبت ہے کیونکہ اس کو میرے حسین سے محبت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے۔ پھر جو زمانہ آیا مولا علی علیہ السلام کا، تو یہ بھی مولا علی علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے۔ 3 لوگ ملتے ہیں جو زیادہ قریب تھے مولا امیر کے، پہلے جناب حبیب ابن مظاہر، جناب میثم تمار اور جناب رشید حجری۔ یہ 3 لوگ تھے، اور بہت ساری تاریخ اور روایات میں ملتا ہے کہ مولا نے ان 3 لوگوں کو، ان 3 اصحاب خاص کو بہت سارے علوم سے آشنا کیا تھا، یعنی آنے والے وقتوں کی جو خبریں تھیں وہ ان 3 لوگوں کو دی ہیں۔ ایک واقعہ ان کا اور بھی ملتا ہے کہ جناب حبیب ایک طرف سے گھوڑے پر آ رہے ہیں اور دوسری طرف سے جناب میثم تمار آ رہے ہیں، اور ان کا گزر بنو اسد کا قبیلہ جو ہے ان کی ایک بیٹھک تھی، ان کے پاس سے ہوا۔ دونوں نے سلام دعا کی اور مل کر باتیں کرنا شروع کی۔ کیا باتیں کی وہ لکھی ہوئی ہیں تاریخ میں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی اور وہ جو قبیلہ بنو اسد کے لوگ تھے وہ سن رہے تھے۔ تو جناب حبیب نے پہلے جناب میثم سے فرمایا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خربوزے بیچتا ہے، ریڑی لگاتا ہے وہاں پر، تو وہ کچھ دنوں بعد محبت اہل بیت کے جرم میں انہیں سولی پر لٹکایا جائے گا اور ان کے پیٹ کے اندر خنجر مارا جائے گا، یعنی ان کو شہید کیا جائے گا۔ تو جناب میثم نے بھی جواباً جناب حبیب سے فرمایا کہ میں بھی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو رسول خدا کی دختر کی بیٹے کی نصرت میں شہید کیا جائے گا، یعنی جناب میثم جناب حبیب کو شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور جناب حبیب جناب میثم کو
یہ خبر دے رہے ہیں۔ یہ مولا علی کا سکھایا ہوا علم تھا۔ تو لوگ بڑے تعجب سے دیکھنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، کتنے یہ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے ان دونوں جو ہے وہ چلے گئے یہاں سے، اور تیسرے شخص وہ بھی مولا امیر کے اصحاب خاص میں سے ہیں، جناب رشید حجری، وہ آئے اور انہوں نے ان کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا ہاں کچھ دیر پہلے موجود تو تھے لیکن عجیب باتیں کر رہے تھے۔ جناب رشید حجری نے پوچھا کیا باتیں تھیں، تو انہوں نے یہ ساری باتیں بتائی۔ تو جناب رشید نے، آپ دیکھیں کہ جناب رشید کا بھی کتنی عظمت ہے اور کتنی منزلت ہے، انہوں نے فرمایا کہ خدا رحمت کرے، رحم کرے، خدا رحمت کرے جناب میثم تمار پر، وہ بھول گئے ہیں ایک بات کہنا۔ کون سی بات؟ کہ جب حبیب کا سر کوفہ کے اندر لایا جائے گا تو ان کا انعام 100 درہم ہوگا۔ تو جو راوی ہے اس روایت کا وہ بیان کرتا ہے کہ اس وقت تو ہمیں یہ باتیں جھوٹی لگی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم نے جناب میثم کو سولی پر بھی دیکھا اور جناب حبیب کا سر اسی کوفے میں دیکھا ہے۔ اور جناب حبیب نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو جو خط لکھے گئے تھے، جو سلیمان ابن سرد خزائی کی گھر میں پہلی میٹنگ ہوئی اور جناب امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا گیا تھا کوفہ آنے کے لیے، تو جناب حبیب بھی وہاں پر موجود تھے، اور جناب حبیب نے جناب مسلم بن اوسجہ کے بعد تقریر کی اور ان کی تائید کی اور کہا کہ ہم بھی نواسہ رسول کی مدد اور نصرت کریں گے، اور خط لکھا ان لوگوں نے۔ بعد میں حالات بدل گئے، بنی امیہ نے پورا کوفے کے اوپر قبضہ جما لیا، اور ابن زیاد کے ظلم جو تاریخ میں موجود ہیں، تو جناب مسلم شہید ہوئے۔ تو جو قبیلہ تھا بنو اسد کا، انہوں نے جناب حبیب اور مسلم بن اوسجہ دونوں کو چھپا لیا، اور یہ دونوں شخصیات روپوش ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، ڈر کے مارے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے چونکہ امام کو خط لکھا تھا، وعدہ کیا تھا نصرت کا، تو آپ یہ چاہتے تھے چونکہ حالات خراب ہو گئے تو ہم کسی طریقے سے امام کی نصرت کریں۔ ہوا کچھ یوں کہ جب امام کربلا میں آئے تو جناب حبیب علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور یہاں پر ایک بعض کتب میں خط بھی ملتا ہے کہ جناب امام حسین نے جناب حبیب کو خط لکھا تھا، اور وہاں پر ایک جملہ ارشاد فرمائے رجل فقیہ کی طرف میرا یہ خط جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جناب حبیب کی منزلت کتنی بلند ہے کہ جنہیں امام حسین علی مقام رجل فقیہ کے لفظ سے بلا رہے ہیں۔ اور مولا کی بارگاہ میں صبح کا وقت تھا، جناب حبیب پہنچ گئے، اور اسی طرح مولا حسین علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور جناب حبیب ابن مظاہر کو اپنے گلے سے لگایا، اور جناب حبیب نے ارشاد فرمایا مولا میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی؟ تو مولا نے فرمایا نہیں حبیب، آپ صحیح وقت کے اوپر میرے پاس پہنچے ہو۔ تو کیا شان ہے جناب حبیب کی کہ یہ حبیب وہ ہیں جو جناب مولا حسین کے بھی حبیب ہیں، اور آج کربلا میں آپ آئیں زیارت کے اوپر، ان کی علیحدہ قبر مبارک موجود ہے، باقی شہداء جتنے بھی تھے سارے ایک قبر میں مدفون ہیں، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کی علیحدہ زیارت گاہ ہے، علیحدہ زری بنی ہوئی ہے۔ یہ شان ہے جناب حبیب ابن مظاہر کی۔ اور ان کے جو بنو اسد کا قبیلہ تھا ان کو بھی ایک خاص شرف حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جو مولا حسین اور یہ جو اطہار ذریعہ مقدس ہیں، ان کے تو نشان ابھی تک باقی ہیں، لیکن جو اطراف میں آپ زیارتیں کرتے ہیں، مثلا جو مقام علی اکبر علیہ السلام ہے، یا مقام جو جہاں پر مولا عباس کے بازو شہید ہوئے تھے، وہ جو مقام ہے، یہ سارے بنو اسد جو قبیلہ تھا انہوں نے زندہ رکھا۔ ان مقاموں کی یاد جو ہے آج تک باقی ہے، اور مولا حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنی جان کو قربان کیا۔ ظہر کا وقت تھا، یہاں پر ایک روایت ہے، ظہر کا وقت تھا تو کسی نے قوم اشقیاء سے آ کر گستاخی کی۔ گستاخی کیا تھی کہ مولا حسین علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو وہاں سے جواب آیا کہ آپ لوگوں کی نماز قبول ہی نہیں ہے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر نے آگے بڑھ کے اس کمینے کو، اس ظالم کو جواب دیا کہ اے شراب خور، تیرا گمان یہ فاسد ہے کہ تو کہتا ہے کہ تمہاری نماز یعنی آل رسول کی نماز قبول نہیں ہے،
اور تمہاری نماز قبول ہے؟ یہ جناب حبیب نے جواب دیا، اور تقریباً 65 کوفیوں کو فنار کیا جناب حبیب ابن مظاہر نے۔ آخری جملہ ان کا جو مولا حسین نے ان کے سرانے پہ فرمایا تھا، جب حبیب ابن مظاہر چلے گئے اس دنیا سے، مولا پہنچے ان کے پاس اور فرمایا، اے حبیب خدا تجھ پر رحم کرے، خدا تجھے جزائے خیر دے، تو مرد فاضل تھا، ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کرتا تھا۔ یہ جملہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، کون فرما رہے ہیں؟ مولا حسین۔ کس کے لیے؟ جناب حبیب کے لیے، کہ ایک رات کے اندر آپ دیکھیں منظر، ان جناب حبیب کی عبادت کی منزل دیکھیں کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور مرد فاضل تھے۔ مولا حسین فرما رہے ہیں کہ یہ فاضل تھے، اور ان کا تعلق کوفے سے تھا۔ بہرحال کہا جاتا ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی مولا کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں کہ کربلا کے شہداء کی جو نام کی لسٹ ہے، ان میں سب سے زیادہ جو کثیر تعداد ہے وہ کوفہ سے ہے۔ کہا اس لیے جاتا ہے کیونکہ مولا حسین مدینہ چھوڑ کے آئے تھے، مکہ کو بھی چھوڑ کے آئے تھے، نہ مکے کے لوگوں نے نہ مدینے کے لوگوں نے نواسہ رسول کی مدد کی، اور ان دو جو شہر تھے ان لوگوں نے بے وفائی کی اور مولا کو اکیلے آنے دیا۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے دیکھ چکے تھے کہ یہ نواسہ رسول ہے، مہر نبوت کا سوار ہے، سارے فضائل جانتے تھے، پھر بھی اکیلا مولا کو چھوڑ دیا۔ اور ان لوگوں کی، مکہ اور مدینہ کے لوگوں کی بے وفائی کو چھپانے کے لیے آج تاریخ میں سب سے بڑا جھوٹ بولا گیا، وہ یہ ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی۔ اگرچہ بے وفائی کی، لیکن سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ شہداء کی تعداد وہ کوفہ سے ہے۔ انہی اصحاب کے متعلق چھٹے امام فرماتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہیں پر دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان شہداء کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔